کتنے عادل اچھا رہنے دو التماس بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے صلی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى على محمد لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية وجود التقوة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والخيبة الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآل محمد صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن ومظهر الإيمان وقاطع البرهان وشريك القرآن وسيد الإنس والجان صلوات الله سلامه عليه وعليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم وأفضلتهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے صلی علی محمد دعا گو ہوں آل محمد کا عظیم اور کریم وہ اللہ کہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں، وہ اللہ تمام مومنین کا اس پاک مقدس جگہ پہ چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ رئیس کربلا کے آخری سجدے کا صدقہ بانیان عشرۂ محرم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جہاں کہیں ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے، مالک سب مومنین کو، بانیان کو، ذاکرین کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرمائے۔ اس پرآشوق زمانے میں ہر ایک شریف کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ سب آمین کہیے گا۔ باب الحوائج کی عزت اور عظمت کے صدقے میں پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کے پاس اولاد ہے مالک انہیں نیک و صالح بنائے۔ میرے بھائی مظہر عباس، بھائی فیصل اور سبتین بھائی مالک ان کو ماتمی بیٹا عطا فرمائے۔ سب آمین کہیے گا۔ وقت کی ضرورت کی دعا ہے، پروردگار ہمارے 12ویں بادشاہ فخر یوسف علیہ السلام کے ظہور میں اذن تعجیل عطا فرمائے۔ ان
تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے بلندی دراجات کے لیے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی دراجات کے لیے مل کے جاگتی ہوئی صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے قبلہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل سے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ خالق نے فرمایا جس کا ذہن قرآن کی آیت کے ترجمے پہ ہوگا بات اسی بندے کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا شفا ہے۔ قرآن میں جو کچھ بھی ہے شفا ہے۔ بغیر کسی توضیح کے، بغیر کسی ڈیٹیل میں جانے کے، بغیر کسی وضاحت کے میں اپنے موضوع پہ اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں جو کچھ بھی ہے شفا ہے، تو اب قرآن سے نتیجہ یہ نکلا کہ سورہ فاتحہ بھی شفا ہے، سورہ بقرہ بھی شفا ہے، سورہ آل عمران بھی شفا ہے، سورہ نساء بھی شفا ہے، سورہ مائدہ بھی شفا ہے، سورہ انفال بھی شفا ہے، سورہ اعراف بھی شفا ہے، سورہ انسان بھی شفا ہے، سورہ براءت بھی شفا ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی شفا ہے، سورہ نحل بھی شفا ہے، سورہ عنکبوت بھی شفا ہے، سورہ محمد بھی شفا ہے، سورہ واقعہ بھی شفا ہے، سورہ فاطر بھی شفا ہے، سورہ یاسین بھی شفا ہے، سورہ صافات بھی شفا ہے، سورہ صاد بھی شفا ہے، سورہ زمر بھی شفا ہے، سورہ زخرف بھی شفا ہے، سورہ فتح بھی شفا ہے، سورہ انسان بھی شفا ہے، سورہ دہر بھی شفا ہے، سورہ نبا بھی شفا ہے، سورہ نحو بھی شفا ہے، سورہ نازیات بھی شفا ہے، سورہ قطر بھی شفا ہے، سورہ توحید بھی شفا ہے، سورہ فلق بھی شفا ہے، سورہ انسان بھی شفا ہے۔ شامل گرامی قدر میں یہ نہیں کہوں گا، آپ توجہ سے نہیں بیٹھے، میرا ایمان میرا یقین ہے کہ حسین ابن علی کے ذکر میں جو بھی آ جائے اس کی سماعت کا مرکز منبر حسین ابن علی ہوتا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جس مومن کے دل میں کربلا جتنی آباد ہے میں اسے اسی کربلا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اگر جملہ معرفت کے ترازو میں تلے تو پھر بے نیازی نہ کیجیے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے شفا ہے، تو پھر جملہ کہنے کا حق ہے کہ اللہ کے قرآن میں شفا ہے، حسین کی خاک میں شفا ہے۔ سلامت رہے جسے مولا نے زبان عطا کی ہے، ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے۔ آپ جیئے بسم اللہ، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ آپ جیئے علی اکبر کی جوانی کا صدقہ جوانی امان۔ قرآن میں جی بسم اللہ، قرآن میں جو کچھ بھی ہے شفا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے۔ اب دوسرا نتیجہ اسی آیت سے نکال کے آپ کی خوبصورت سماعتوں کی طرف ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، تو اب دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ آدم مومن ہے تو قرآن آدم کے لیے شفا ہے۔ سلامت رہیے، تھوڑا سا میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیے گا۔ نوح مومن ہے،
قرآن نوح کے لیے شفا، شیش مومن ہے قرآن شیش کے لیے شفا، انوش مومن ہے قرآن انوش کے لیے شفا، امس مومن ہے قرآن امس کے لیے شفا، قرآن لمک مومن ہے قرآن لمک کے لیے شفا، محلہیل مومن ہے تو قرآن محلہیل کے لیے شفا، بیارت مومن ہے تو قرآن بیارت کے لیے شفا، شارخ مومن ہے قرآن شارخ کے لیے شفا، شارخ مومن ہے قرآن شارخ کے لیے شفا، غالب مومن ہے قرآن غالب کے لیے شفا، ابراہیم مومن ہے قرآن ابراہیم کے لیے شفا، اسماعیل مومن ہے قرآن اسماعیل کے لیے شفا، اسحاق مومن ہے قرآن اسحاق کے لیے شفا، عیسیٰ مومن ہے قرآن عیسیٰ کے لیے شفا، موسیٰ مومن ہے قرآن۔ سامعین گرامی قدر، میں نے کبھی بھی مجمع تعداد کو دیکھ کے نہیں پڑھا کہ مجمع کم ہے تو کم زور لگاؤں، مجمع زیادہ ہے یہ زیادہ زور لگاؤں، اس لیے کہ میرے شعور کی زمین پر میرے ایمان کا فرمان نقش ہے کہ سننے والا بھی ایک ہو، پڑھنے والا بھی ایک ہو، سننے والا معرفت سے سنے، پڑھنے والا معرفت سے پڑھے، تو یہ ہزاروں کی تعداد سے بہتر ہے، یہ ہزاروں کی تعداد سے بہتر ہے۔ جس مومن کے دل میں پاک سیدہ کی جتنی مودت ہے اسے اسی محبت کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، اگر آج سے پہلے ایسا نتیجہ سنا ہے آپ کو اسی جلالیوں والے پیر کی قسم بے شک نہ بولنا، اگر نتیجہ نیا ہو تو پھر سمجھ جانا یہ ماں حسن حسین کا طرز ہے جو آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ خالق نے فرمایا کہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، قرآن انبیاء کے لیے شفا۔ اب پتہ یہ چلا محمد کا قرآن وہ ہے جو نبیوں کے لیے شفا، زہرا کی چادر وہ ہے جو خود محمد کے لیے شفا۔ سلامت رہے آپ، آباد و شاد رہے آپ کی جی بسم اللہ۔ قرآن انبیاء کے لیے شفا، زہرا کی چادر خود محمد کے لیے شفا۔ اب پتہ ہے کہ سیدہ کی چادر محمد کے لیے شفا کب بنی؟ کائنات کا رسول اپنی بیٹی کی دہلیز پہ آئی، آنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا یا بنیا انی اجدو فی بدن زوفا، بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ جس کا ذہن میرے لفظوں کے ساتھ ہے، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے آ کے فرمایا میں اپنے بدن میں ویکنس، ناطاقتی، ضعف، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اب میں دیکھوں گا کہ کتنے بیدار ہیں آپ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر کمزوری تھی تو کسی بیوی کے دروازے پہ آ جاتے۔ کیا بات ہے آپ کی، یا تھوڑا سا معیار سماج ذرا بلند کرنا اپنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر کمزوری تھی تو اپنی کسی بیوی کے دروازے پہ آ جاتے، بیٹی کے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں کہ پیغمبر کی آواز آئے۔ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب جب کمزوری محسوس کرنا، اسی کی دہلیز پہ آنا۔ کیا بات ہے آپ کی، جب جب کمزوری محسوس کرنا، بے نیاز رسول نیاز مند ہو کر اپنی بیٹی کے دروازے پہ آ کے فرمایا بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا، اور بی بی نے فرمایا بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں،
میں اب یہ جو محلہ جو خاموش ہے اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، حسین کو مرکز بنا کے ذرا میری طرف دیکھیے گا. میں آپ کے قریب آ کے میں نے بات کرنی نہیں تھی، لیکن آپ کو ساتھ ملا کے بات کرنے لگا. اگر آپ پھر بھی چپ رہے تو میں اپنی خطابت کا نقص سمجھوں گا. جناب مریم نے مریم کو اور مریم کے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے کہا کہ اللہم وابنہا من الشیطان الرجیم، کہ پروردگار مریم کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. آدم دنیا میں آئے، آدم نے آ کے کہا اللہم انی اعیذک للہ، پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے. نوح نے کہا پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے. موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے. انوشک نے کہا پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے. ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے. موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے. مہلاحیل نے کہا پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے. بیارت نے کہا پروردگار مجھے تیری، جو نئی نئی باتیں سننے کے عادی ہیں میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. اپنے معیار سماعت کو ذرا بلند کرنا، اور اسی فکرے پہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ شریف ماؤں کے بیٹے کہاں کہاں تشریف فرما ہے. آپ نے بول کے بتانا ہے کہ یہاں یہاں بیٹھے ہیں. سارے نبی اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے چلے گئے، لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ اللہ کی پناہ کسے کہتے ہیں، اللہ کی پناہ کیا ہے، اللہ کی پناہ کس چیز کا نام ہے. اب آخری نبی، اس کے بعد کوئی آئے گا نہیں، تو جب آئے گا نہیں تو پھر پتہ کیسے چلے گا اللہ کی پناہ کسے کہتے ہیں. اللہ کی پناہ کو بتانے کے لیے کائنات کی اکلوٹی اتھارٹی، کائنات کا مختار مالک رسول اپنی بیٹی کی دہلیز پہ آ کے کہا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اور بی بی نے فرمایا بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. اور فوراً پیغمبر نے فرمایا آتانی بالکسائل جمانی کہ زہرا ذرا اپنی چادر کو لے آ، زہرا ذرا اپنی چادر کو لے آ. میں نے کہا یا رسول اللہ، جب بی بی نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو پھر چادر مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں کہ رسول کی آواز آئے. میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی پناہ کچھ اور نہیں، زہرا کی چادر کا نام اللہ کی پناہ. سلامت رہے آپ آباد و شاد. جی بسم اللہ، بسم اللہ. اللہ کی پناہ کچھ اور نہیں، زہرا کی چادر کا نام اللہ کی پناہ ہے. دنیا آج تک جناب سیدہ کے اسم کو نہیں سمجھی، ذات کو کیا سمجھے گی؟ 5 تن کی لڑیوں میں واحد نام ہے فاطمہ، جس کے حروف بھی 5 ہیں. نئی دلیل سے بات کر دیتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 حرف ہیں، علی 3 حرف ہیں، حسن 3 حرف، حسین 4 حرف، محمد کے بھی 4. آئے پیچھے کیوں رہ گئے ہو یار؟ حسین کے بھی 4. محمد اور حسین کے 4 حرف رکھ کر اللہ نے بتایا یہ نام میں بھی ایک ہیں، ذات میں بھی ایک ہیں. 4. اور جناب سیدہ کے نام میں 5. فاطمہ فے، الف، توئن، میم اور ہے. اللہ نے 5 حروف فاطمہ کے نام میں رکھ کر بتایا ہے یہ اکیلی نہیں، 5 تن کے مجموعے کو فاطمہ کہتے ہیں. وارثان قرآن سے پوچھا گیا، میں بہت جلدی کر رہا ہوں، وارثان قرآن سے پوچھا گیا کہ 5 حروف آپ کی دادی سیدہ میں کیوں ہیں؟ تو امام نے فرمایا اللہ نے ہر حرف کے پیچھے ایک ایک خزانہ چھپایا ہے. اگر آپ کی سماعت اجازت دیں تو میں یہ 5 حروف آپ تک پہنچاؤں. پچھلے محلے والوں، فاطمہ پہلا حرف ہے فا، فے ہے فاصلے کا،
کون سا فاصلہ؟ ایک طرف ہے عالمین کی بشریت، ایک طرف ہے خدا۔ اب خدا اور بشریت کے درمیانی فاصلے کو بطول کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کون کس کا ذہن کس کی طرف ہے، لیکن میں اپنا محنت، اپنا سبق آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ اب قبلہ بشریت اور خدا، درمیان میں بطول۔ ماہرین علم الاسماء نے لکھا کہ فاطمہ اللہ اور بشریت کے درمیان فاصلہ اس لیے ہے، فاصلہ اس لیے ہے تاکہ کوئی بد عقیدہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، میں نے روزے زیادہ رکھے ہیں، میں نے زکاتیں زیادہ دی ہیں، میں نے خمس زیادہ ادا کیا ہے، میں سارے اعمال کے بل بوتے پر اللہ تک پہنچ جاؤں گا، میں سارے اعمال کرنے کے بعد اللہ تک پہنچ جاؤں گا۔ جس بندے کا گھر حسین بادشاہ کی نالین پاک کے صدقے میں جلتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا حسین کی پاک اماں کی فضیلت کا فکرہ ہو اور حسین چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اللہ علم الاسماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو مخلوق کے درمیان فاصلہ بنا کے مخلوق کو بتایا ہے کہ مجھ تک وہی پہنچے گا جو پہلے اس دہلیز تک پہنچے۔ سلامت رہے جسے بات سمجھ میں آئی، مجھ تک مجھ تک وہی پہنچے گا جو پہلے اس دہلیز تک پہنچے۔ اللہ کے ذریعہ، اللہ کے پاس پہنچنے کا ذریعہ دہلیز سیدہ ہے، جس کی معرفت جاگ رہی ہے۔ میں اس کے لیے اگر کوئی بندہ کہتا میں عقیدہ بڑا سنتا ہوں، میں مجھ سے زیادہ عقیدہ کوئی بندہ سن نہیں سکتا، میں اس کے لیے جملہ بھیج رہا ہوں، تو اب پتہ یہ چلا کہ رسول اپنی بیٹی کی دہلیز پہ آتے اس لیے تھے تاکہ دنیا کو بتائے کہ یہاں سے اللہ ملتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہاں سے اللہ ملتا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ میں پاک سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ کر کے شکایت کروں گا اس بندے کی کہ جس کا ذہن میرے لفظوں کے ساتھ بھی ہو اور نہ بولا۔ یہی وجہ ہے جناب سلیمان محمدی سے پوچھا گیا کہ سلیمان تو سجدہ کر کے مسجد سے ہو کر جناب سیدہ کی دہلیز میں آ کر تو کرتا کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے مسجد میں اللہ سنائی دیتا ہے، یہاں پر اللہ دکھائی دیتا۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے۔ یہ وہ دہلیز ہے۔ اب اگلا حرف ہے، بہت جلدی کر رہا ہوں کیونکہ پیچھے زور پڑ چکا ہے۔ اگلا حرف ہے الف۔ الف ہے اسرار کا۔ اسرار کہتے ہیں سر کو، سر جمع ہے اسرار کی، اسرار کہتے ہیں راز کو۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ کائنات میں کچھ ایسے راز ہیں جو محمد کے من میں ہیں، کچھ ایسے راز ہیں جو علی کے من میں ہیں، کچھ ایسے راز ہیں جو بطول کے من میں ہیں، کچھ ایسے راز ہیں جو حسن حسین کے من میں ہیں۔ میرے خیال سے آپ پریشان ہو گئے، چلو میں آسان بات کر دیتا ہوں۔ من 6 ہے اور تن 5 ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، تن 5 ہے، من 6 ہے۔ وہ اکیلا من ہے جو 5 تن میں آباد ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ اکیلا من ہے جو 5 تن میں آباد ہے۔ یہ 5 تن ہے جو اکیلا ایک من میں آباد ہے۔ میں بہت جلدی کر رہا ہوں۔ اگلا حرف ہے توہے۔ اگلا حرف ہے توئے، میں بہت جلدی کر رہا ہوں۔ توئے ہے طہارت کا۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، ہو سکتا ہے مصائب قبلہ میرے حصے کا پڑھ دے۔ اب ٹھیک ہے قبلہ جی؟ توئے ہے طہارت کا۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے طاہر، ایک ہے مطہر۔ طاہر قبلہ اسے کہتے ہیں جو خود پاک ہو۔
طاہر اسے کہتے ہیں. اور مطہر کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو کیٹیگریز ہوں. کون کون سی؟ خود بھی پاک ہو، دوسرے کو بھی پاک رکھنے کا اختیار رکھتا ہو. نہیں ایسے نہیں، میں آپ کے اور قریب آ کے بات کرتا ہوں. مریم صرف طاہرہ ہے، خود پاک ہے، دوسرے کو پاک نہیں کر سکتی. اور فاطمہ ہے مالکن تطہیر، اور مالکن تطہیر اسے کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک رکھنے کا اختیار رکھے. اسے کہتے ہیں قبلہ مالکن تطہیر. چلو میں ایک بات کر کے اپنی دعوے کو دلیل کی رد پہ پیش کر دوں. مالکن تطہیر کی بات سنیں. مالکن تطہیر کا بیٹا کربلا میں ہے، 10 محرم ہے. میں آپ فضائل کی سرحد میں کھڑا ہوں. 10 محرم ہے، 61 ہجری ہے. 5 کو پانی بند ہوا، 7 کو پانی ختم ہوا. شہادتیں شروع ہوئی 10 کو. اب 3 دن پانی کربلا میں نہیں ہے، فرات پہ پہرا ہے. اب میں یہاں ایک کویسچن مارک لگا رہا ہوں، جو پڑھے لکھے چہرے تشریف فرمائیں تائید کیجئے گا. حسین کا شیعہ وہی ہوتا ہے جو حق بات کی تائید کرے. اب قبلہ قانون ہے، جو بندہ زندہ ہو ہر ذی روح کے لیے صبح کے وقت کم از کم 1 لوٹا پانی کی ضرورت ہوتی ہے. بولو یا ایسا ہے کہ نہیں؟ کچھ بندے میری طرف حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے کہ نعوذ باللہ حسین کو کیا ضرورت تھی طہارت کی. میں 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں. میں دلیل اور یقین عقیدے کے ساتھ رکھ کر بات عرض کرنے لگا ہوں. میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ حسین کو طہارت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حسین کو طہارت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جون تو حسین نہیں. ہائے 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 ہائے، جس کا ذہن میں لفظوں کے ساتھ ہے کہ بلا جون تو حسین نہیں، زہیر بن کین تو حسین نہیں، مسلم اور سجا تو حسین نہیں، حبیب ابن مظاہر تو حسین نہیں. حسین کے ساتھ 72 آئے تھے، وہ حسین جیسے تو نہیں. اب یزید نے پانی بند کیوں کیا تھا؟ آج 7 محرم ہے، مجھ سے آج 10 محرم کی یزید نے جو پانی بند کیا تھا اس کا آج نتیجہ سن کر اپنے ساتھ پیغام لے جانا. یزید نے پانی بند کیوں کیا تھا؟ اس لیے یزید نے پانی بند نہیں کیا تھا کہ پیاسے مارے جائیں گے، اس لیے کہ یزید جانتا تھا اس خاندان کو کہ اسماعیل بھی اسی خاندان میں تھا، اسماعیل بھی اسی خاندان میں تھا. یہ تو اپنی ٹھوکروں میں پانی رکھتے ہیں، تو پھر یزید نے پانی بند کیوں کیا؟ یزید نے پانی صرف اس لیے بند کیا تھا تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں کہ پانی نہیں ہے تو طہارت نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو میں کہوں گا بے حسین نے نماز نہیں پڑھی تو میں قتل کروا دوں گا. ادھر یزید کا یہ منصوبہ تھا، ادھر فاطمہ کے بیٹے نے یزید کے منصوبے کو دیکھ لیا. ادھر حسین تھا. 7 محرم کو پانی ختم ہوا. 8 محرم کی صبح فاطمہ کے بیٹے نے 72 کو نگاہ اٹھا کے دیکھا، معصوم کر دیا. ہائے 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 ہائے، سلامت رہے بھائی جس سے مال اور زمان عطا کی. آپ جی بسم اللہ. حسین نے 72 کو دیکھا. دنیا بکواس کرتی ہے بی بی فضہ کے بارے میں، حبش سے آئی تھی، معصومہ کیسے ہو گئی؟ خبردار آج کے بعد یہ بات نہ کرنا، اس لیے کہ جیسے ہی جناب فضہ نے تطہیر کے ذہن میں قدم رکھا، ادھر فاطمہ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، معصوم نہ کر دیا. بی بی فضہ کی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے بی بی فضہ کا. ایک جملہ کہوں بی بی فضہ کی عظمت میں، مخلوق
جس کا شکریہ ادا کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس کا شکریہ ادا کرے اسے فضا کہتے ہیں۔ کون ہے بی بی فضا؟ آخری جملہ اسی پہ قبلہ کو منبر دے رہا۔ کون ہے بی بی فضا؟ نافع بن ہلال صحابی رسول ہے، مولا علی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتا ہے مولا باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں، فاطمہ کا اور مریم کے درمیان تقابل کر رہے ہیں، قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتا مولا آپ بتائیں کہ مریم زیادہ افضلیت رکھتی ہے یا جناب فاطمہ زہرا افضل ہے؟ جناب مولا کائنات نے یہ سوال دیکھا، سوال دیکھنے کے بعد مولا نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ میں کہتا ہوں مولا آپ بتائیں دونوں میں کون افضل ہے، مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ مولا نے فرمایا نافع بن ہلال سلمان کی صحبت میں رہتے ہو، کیا معرفت رکھتے ہو، اور اگر تقابل کرنا ہے مریم کا جناب مریم کا اور جناب فاطمہ کے ساتھ تقابل نہیں بنتا، کہا مولا پھر کس کے ساتھ بنتا ہے؟ مولا نے فرمایا مریم کا تقابل بنتا ہے فضا کے ساتھ، مریم کا تقابل بنتا ہے فضا کے ساتھ۔ کہا مولا دلیل پیش کرے؟ مولا نے فرمایا جا لوگوں کو بتا جا کر کہ محشر میں اللہ کی عدالت میں، محشر میں اللہ کی عدالت میں محمد کی بیٹی جس اونٹنی پہ بیٹھی ہوگی اس کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی اور فضا کی اونٹنی کی مہار مریم کے ہاتھ ہے۔